بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پیام دے کے جو آئے صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. اگلی حدیث پاک بھی سن لیجئے. آقا اسلام کا شان گرامی آقا فرماتے ہیں ان المیت لا يعذب ببکاء آلہ علیہ. آقا فرماتے ہیں کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. شاید کوئی سوچ رہا ہو کہ اس میں میت کا کیا قصور ہے. رو تو پچھلے رہے ہیں نا, وہ تو نہیں رو رہا, وہ تو مر گیا, ختم ہو گیا, دنیا سے تعلق اس کا ٹوٹ گیا, تو اسے کیوں عذاب دیا جائے؟ اسے کیوں عذاب ہوگا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. کتنی؟ 3 وجوہات. پہلی وجہ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی رونے والے گھر میں, کسی میت والے گھر میں رونے والیوں کو دیکھا اور وہ خوش ہوا کہ ہاں ٹھیک ہو رہا ہے, اسے قبر میں عذاب ہوگا. مرنے کے بعد اسے عذاب دیا جائے گا پچھلے رونے والوں کی وجہ سے, اگر وہ خوش ہوتا رہا. دوسرا یہ کہ اگر اس علاقے میں جہاں وہ رہتا تھا وہاں یہ رواج تھا رونے کا اور وہ انہیں منع نہیں کرتا تھا, تب بھی اسے عذاب ہوگا. اور تیسرا یہ کہ مرنے سے پہلے اگر اسے معلوم تھا کہ یہ کام یہاں ہوتا ہے اور وہ اس نے اپنے گھر والوں کو روکا نہیں, وصیت نہیں کی کہ میرے لیے یہ نہ کرنا, اگر وصیت نہیں کی تب بھی وہ عذاب پائے گا. اللہ اکبر. میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, میں آپ کی موجودگی میں آپ کو گواہ بنا کر انہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے مرنے پہ یہ کام نہ کیا جائے. میں آپ کی موجودگی میں وصیت کر رہا ہوں اور آپ بھی اپنا بچاؤ کریں انشاءاللہ. اس لیے کہ جہنم کا عذاب کا تصور ہی بڑا سخت ہے, بہت سخت ہے. جہنم کا نام ہی ایسا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آئیے دین پہ واپس چلتے ہیں, آئیے رب کے دین پہ چلتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.